ہمارے ایک بہن نا عافیہ صدیقی، وہ امریکہ کی قید میں ہے گزشتہ 20 سالوں سے، اور امریکہ نے اس کو 86 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کتنے سال کی؟ 86 سال۔ اچھا، عافیہ کا جرم کیا ہے پتہ ہے؟ عافیہ نے جرم کیا کیا ہے؟ عافیہ نے صرف افغانستان میں ایک بندوق اٹھایا تھا اور امریکی فوجیوں کی طرف صرف ایسا سیدھا کیا تھا، اب وہ اللہ عالم فائرنگ بھی کیا تھا، مگر ایک امریکی فوجی زخمی بھی نہیں ہوا تھا اس فائرنگ میں، اور ان کے جوابی کارروائی سے عافیہ زخمی بھی ہوا، اور اس کو لٹریچر پر لے جا کر اسپتال میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا، علاج کیا، اور وہیں سے اس کو امریکہ منتقل کیا۔ اور امریکہ کے ایک شہری ریمنڈ ڈیوس اسلام آباد میں آتا ہے، اپنے گاڑی سے 3 پاکستانیوں مسلمانوں کو ہٹ کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور 10-20 دن کے اندر اندر باعزت رہا ہو کر اپنے شہر پہنچ جاتا ہے۔ تو امریکیوں نے اپنے پاس جو عافیہ صدیقی کو رکھا ہوا ہے صرف مسلمانوں کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ او بزدل مسلمانوں، تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، اگر قرآن ہوتا اس قرآن پر تم لوگ عمل کرتے، دنیا کے کسی کافر کا یہ جرت نہ ہوتا کہ کسی مسلمان بہن کو اٹھا کر اپنے پاس قید میں رکھے۔ یہ عافیہ کو امریکہ نے اور ان کافروں نے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے، ورنہ ایک مظلوم عورت سے ان کافروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کو ان کے اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی غیرت ہے، ایمان ہے، جرت ہے، آؤ اپنی یہ بہن ہم سے چھڑا کر لے جاؤ، چھڑا کر لے جاؤ۔ صرف مسلمانوں کو ان کے اوقات میں رکھنے کے لیے انہوں نے عافیہ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اور جس جیل میں عافیہ کو رکھا ہوا ہے نا، اس کے سیکورٹی کا ایک بیان آیا تھا، اس سے کہا ہے مسلمانوں یہ اپنی بہن کو آزاد کر کے کیوں نہیں لے کر جاتے ہو؟ کہا میں اس کے سیکورٹی پر مامور ہوں، میں جب بھی رات کے ٹائم اس کے جیل کے کمرے کے سامنے سے گزرتا ہوں تو یہ بی بی سجدے میں رکھ کر روتی ہے، اور اس کے پورے کمرے میں اللہ کا ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے، کیوں نہیں چھڑا کر لے کر جاتے ہو؟ ابھی گزشتہ دنوں اس کی بہن فوزیہ صدیقی نے جا کر عافیہ صدیقی سے ملاقات کیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں غور سے سن لو، مسلمانوں غور سے سنو، پتہ ہے عافیہ صدیقی نے کیا کہا تھا اپنی بہن کو اور اس کے ساتھ جو دوسرا سینیٹر مشتاق کیا ہوا تھا؟ عافیہ صدیقی نے کہا تھا نا کہ اور ظلموں کو تو چھوڑو، اب یہ درندے میرے ساتھ جنسی زیادتی بھی کر رہے ہیں۔ عافیہ کا اس وقت عمر 52 سال ہے، اور اس نے کہا یہاں کے جو فوجی میرے حفاظت پر مامور ہے وہ میرے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے ہیں، میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں۔ اور پھر عافیہ نے کہا فوجیوں کے علاوہ یہاں پر جو قیدی ہے وہ قیدی بھی آ کر میرے کمرے میں میرے ساتھ زنا کر رہے ہیں، میرے کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اپنی بہن سے کہا تھا کہ مسلمان حکمرانوں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ میری کیا گناہ ہے، میں نے کیا ہے جو مجھے 86 سال کا قید سنایا ہے، میں نے کون سا جرم کیا ہے جو مجھے امریکہ میں اس جہنم نما جیل میں رکھا گیا ہے، اور امریکہ کی تاریخ میں اس جیل کو جہنم کے نام سے رکھا ہوا ہے کہ یہ اتنا سخت جیل ہے جیسے جہنم نما جیل ہے۔ اور عافیہ صدیقی ایک مظلوم عورت، اسی جیل میں اس مظلوم عورت کو رکھا گیا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ ظلم تو چھوڑو، فوزیہ صدیقی نے کہا نا کہ سامنے کے سارے دانت توڑ دیے تھے عافیہ صدیقی کے، اور اس کے آنکھ بالکل چہرے کے اندر دنس گئے تھے، بالکل آڈیو کا ایک ڈانچہ سا بن گیا تھا، اور رو رہی تھی میرے سامنے۔ یہ اتنے بزدل ہے یہ کافر، کہاں میں ملاقات کے لیے گئی، ہمیں گلے بھی ملانے نہیں دیا، کم از کم اپنی بہن سے گلا تو ملاتا، ایک بڑا سا شیشہ تھا ہمارے بیچ میں، ہم صرف اس کے ذریعے ٹیلی فون سے بات کر سکتے تھے، کوئی ملاقات، کوئی گلے لگانے نہیں دیا۔
مسلمان لگے ہوئے تبلیغ کر رہے. کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کافروں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے. یار جو اسلام تمہارے پاس ہے اس کا کیا ہے یار؟ وہ پہلے وہ اس اسلام کے ان مسلمانوں کا تو حفاظت کرو. تو یہ عافیہ کی صدیقی حکمرانوں کو بار بار یہ پیغام دے رہے, کوئی بات نہیں یار, 5 سال بعد 10 سال بعد کل آج عافیہ نے مر جانا, اس دنیا سے چلے جانا ہے ان کافروں کے جیل میں. مسلمانوں تم بتاؤ تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہارے خیال میں اللہ اتنا بے انصاف ذات ہے کہ ہماری بہن امریکہ کی جیل میں اس کے ساتھ زنا ہو رہا ہے, زیادتیاں ہو رہی ہے, دانت کو توڑ دیا ہے اس کا, مظلوم عورت, اور مسلمانوں تم خوش ہو کہ ہمارے پاس بڑے بڑے مدارس ہے, بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہے, بڑے بڑے مفسرین قرآن ہے, فلانا ہے, یہ وہ ہے. یہ تو علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائے جب مسلمانوں کی بہن امریکیوں کے جیل میں اور کافروں کے جیل میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, جب فلسطین کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ تو علماء کا کام ہے کہ یہ اٹھا کر ان حکمرانوں کو بتا دے. اللہ نے جب مکہ کے مسلمانوں پر بچوں پر ظلم ہوا, اللہ نے ان مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض کر دیا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ تمہاری مائیں بہنیں اور بچے تکلیف میں ہیں؟ کیوں جا کر ان کے لیے نہیں لڑتے ہو, ان کو نہیں چھڑاتے ہو؟ جب ان مظلوم ماؤں اور بچوں نے سر اٹھا کر اللہ سے دعا کیا, ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اہلها, اے اللہ ہم اس بستی سے نکال دے, اس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر, وحشت کر رہے ہیں. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, اے اللہ ہمارے لیے کسی مددگار کو اپنے طرف سے بھیج دے, اے اللہ ہمارے لیے کسی دوست کو اپنی طرف سے بھیج دے. اور پھر اللہ نے جب ان مظلوم مسلمانوں کے ان بہنوں اور ماؤں کی دعائیں اللہ نے سن لی تو مسلمانوں کے اوپر اللہ نے جہاد کو فرض کر دیا کہ جاؤ اپنے ان بہنوں کو اور ان مظلوم بھائیوں کو وہاں سے چھڑا کر لے آؤ. اور پھر اللہ کہہ رہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جو ایمان والے ہیں, میں نہیں, یہ اس وقت دنیا میں جو 2 ارب مسلمان موجود ہیں یہ نہیں, 52 اسلامی ممالک کے حکمران یہ نہیں, یہ افواج نہیں. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا ہے, جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے, وہ اللہ کے راستے میں ان مظلوم مسلمانوں کی دفاع میں لڑتے ہیں, قرآن کی دفاع میں لڑتے ہیں. والذین کفروا یجاہدون فی سبیل الطاغوت, اور جو کافر ہیں جنہوں نے میرے قرآن سے اپنے منہ کو موڑ لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں جا کر لڑتے ہیں. پھر اللہ کہہ رہے فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. اللہ کہہ رہے جب تم ایمان والے رہو گے, جب تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہوگی, پھر یہ شیطان کی تدبیریں تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کی تدبیروں کا کوئی مقام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. جن کے پاس رحمان ہوتا ہے, جن کے پاس اللہ ہوتا ہے, جن کا ایمان اللہ کی طاقت پر, مدد اور نصرت پر ہوتا ہے, ان مسلمانوں کے سامنے پھر ان شیطان کی تدبیروں کا کوئی اوقات نہیں. شیطان ان کے ایمان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے.